वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ दोनों वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, दोनों एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए एज ऑफ एक्वेरियस के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे कि एज ऑफ एक्वेरियस क्या है, इसके क्या असरात पड़ेंगे दोनों दुनिया के ऊपर और इंसानी ज़िंदगी के ऊपर भी इसके क्या असरात होंगे। तो दोनों से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साबिर और आज़र। हमारी चैनल की खुशकिस्मती कि दोनों वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं और टॉपिक भी बहुत बड़ा, एज ऑफ एक्वेरियस। क्या कहेंगे साबिर साहब इसके बारे में? जी, एक तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा आपको बुलाने का, और जी आपकी मेहरबानी, आप आए, बहुत मज़ा आया आपके साथ। काफ़ी देर के टाइम से आपके पास हूँ मैं, गपशप की हमने और अज़हर भाई से भी बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। एज ऑफ एक्वेरियस के मुतालिक शुरू करते हैं। जी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में दुनिया को एक पैमाने पे पैमाइश करने के लिए, दुनिया की तारीख को पैमाइश करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। जिस तरह आपके दिशा सिस्टम होता है, 120 साल का दिशा सिस्टम चलता है, इस तरह मुख्तलिफ दिशा हैं, कोई 75 ईयर्स की है, कोई 90 ईयर्स की है। इसी तरह एज ऑफ एक्वेरियस जो है वो एक हिस्सा है एक 25,000 साल की साइकिल का। जी, 25 इंसान की तारीख को 25,000 साल का कहते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। और 25,000 साल में यानी कि हर बुर्ज को तकरीबन 2160 साल दिए जाते हैं कि उनका 2160 साल का जो है वो साइकिल चलता है। उसके बाद चेंजिंग आती है, वो अगले हाउस का चलता है। तो यानी कि 2160 साल जो थे वो पहले एज ऑफ पाइसेस के चल रहे थे, और ये उल्टा चलता है। ये सीधे नहीं चलते, उल्टे चलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो एज ऑफ पाइसेस थी उसके अंदर वो बड़ी दलील जो ये देते हैं कि एज ऑफ पाइसेस, चूँकि पाइसेस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है और इसको वो उन्होंने मज़हब से रिलेट किया, और मज़हब दो बड़े मज़हब उसमें 2160 साल में तकरीबन ईसाईयत और इस्लाम आए, जिसकी वजह से वो उसको एज ऑफ पाइसेस का नाम देते हैं। और वो शुरू करते हैं हज़रत ईसा की पैदाइश से। हज़रत ईसा की पैदाइश से उसको लेते हैं और वहाँ से काउंट करते हैं एज ऑफ पाइसेस को। और ये 1960 में अब कहा जा रहा है कि 1960 में 1921 में जो है 1916 में, सॉरी मैं गलत बोल गया, 1916 में एज ऑफ एक्वेरियस शुरू हुई है। 2160 साल ख़त्म हुए। अच्छा, इसके अंदर एक सब पीरियड भी चलते हैं, जैसे आपकी महादिशा होती है और सब दिशा होती है, इसमें एक सब पीरियड भी चलते हैं। तो पिछले 200 साल जो हैं वो चल रहे थे सब दिशा के एलिमेंट। 4 एलिमेंट हैं, जैसे पता है। हाँ जी, एयर वाटर फायर। तो पहले चल रहा था अर्थ का 200 साल का पीरियड, 200 साल का अर्थ का पीरियड चल रहा था, जिसमें दुनिया में बहुत बड़ी अर्थ के लिहाज से हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, हैवी इक्विपमेंट्स बने, बड़े बड़े टैंक बने, बड़े बड़े दरियाओं के ऊपर ब्रिजेस बने, और हैवी इंडस्ट्रीज़, हैवी केमिकल इंडस्ट्रीज़ और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ बनी। ये 200 साल का यानी कि इनकलाब ईरान और इनकलाब बरतानिया से शुरू होकर जो इंडस्ट्रीज़ का ये 200-250 साल का पीरियड था, ये अर्थ का टाइम था। वो अर्थ के टाइम का ख़त्म होने के बाद एज ऑफ एक्वेरियस का टाइम शुरू हुआ। ये एयर साइन है और इसमें इख्तलाफ है कि ये शुरू कब हुआ। आपकी बात को मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा कि अगर देखा जाए तो पिछली सदी जो गुजरी है, जो पिछला हमारा सदी गुजरा है, वो इनकलाबी सदी थी। जितनी टेक्नोलॉजी, जितनी डेवलपमेंट और जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी महज 19वीं सदी में हुई है, उससे पहले कभी भी नहीं थे। तो इस बात को मैं बड़ा कर सकता हूँ कि शायद उसका टाइमिंग जो थे वो 19वीं सदी से शुरू हो, और उसका सेकंड पार्ट शुरू अब जो हो रहा है, जो ग्रेट कंजंक्शन सैटर्न जुपिटर के साथ। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसकी एयर साइन चूँकि ये है और ये टेक्नोलॉजी का ही घर है, एक्वेरियस बड़ा टेक्नोलॉजी का घर है। और ये और जो जुपिटर सैटर्न की कंजंक्शन हुई है, ग्रेट कंजंक्शन जो हुई है, ये 800 साल के बाद हुई है, इतनी क्लोज। जी, हर आपको पता ही है कि हर 20 साल के बाद होती है। ये कंजक्शन ऐसे ही है कि अगर आप एक रोड पे जा रहे हैं, 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, तो अगर एक गाड़ी इस तरफ जा रही है तो दूसरी गाड़ी इस तरफ है,
تو یہ کہہ لیں کہ جوپیٹر 2000 جو پہلا کنجیکشن تو ادھر تھا, اب بہت ہی کلوز سیٹرن کے کلوز تر یہ کنجیکشنس ہوا ہے, اس لیے اس کو گریٹسٹ کنجیکشنس کہا جا رہا ہے کہ اوپر سے ایج آف ایکویریس, اور یہ گریٹ کنجیکشنس دنیا میں کیا بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے. اچھا, اب یہ جو ایج آف ایکویریس ہم نے 2160 سال کی سٹارٹ ہوئی ہے, اس میں پہلا ایک جو فیز ہے وہ 200 سال کا ہے, جس میں یہ تمام کنجیکشنز جو ہیں یہ 200 سال میں ایئر سائن میں ہی ہوں گی, جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنالوجیز میں بے تحاشا چینج آئیں گی, ایڈوانس ٹیکنالوجی آئے گی, اسپیس ٹیکنالوجی آئے گی, ایئر کے اوپر کام کیا جائے گا, وائی فائی جیسے آپ کا ہے, جیسے انٹرنیٹ ہے. تو سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ اپنی دل کی بات وہ بھی دوسرے تک میسج جو ہے وہ بھی کنوے ہو سکتا ہے, اور یہ جو موبائل ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ختم ہو جائے, آپ کی کوئی چپ آ جائے, کوئی ایسے آ جائے کہ آٹومیٹکلی آپ لیزر سے ٹیکنالوجی آپ کی اتنی ایڈوانس ہو جائے. یہ سارے 200 سال میں ہم دیکھیں گے کہ یہ دنیا بدل جائے گی. وہ جو ہیوی انڈسٹری کا دور ہے وہ ختم ہو گیا, اب 5G سے بھی آگے چیزیں جائیں گی اور بے تحاشا ریولیوشنز آئیں گے دنیا میں, سائنس کی دنیا میں, بایو ٹیکنیکل ٹیکنالوجی میں چینجز آئیں گی. پھر اسی طرح DNA کو چھیڑا جائے گا, انسان کی پیدائش اور موت کا جو فرق ہے نا اس کو بڑھایا جائے گا. جی یہ بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جی سر, آپ کا کیا خیال ہے اس کو؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ یہ جو ایج آف ایکویریس کی جو ڈبیٹ سٹارٹ ہوئی ہے نا ساری, یہ سٹارٹ ہوئی ہے سیٹرن جوپیٹر کی کنجیکشن کے ساتھ. جی بالکل صحیح. جب تک سیٹرن جوپیٹر کی ایکویریس کے اندر کنجیکشن نہیں ہوئی تھی اس وقت تک لوگوں کے ذہن میں ایج آف ایکویریس کا کانسیپٹ بھی کلیئر نہیں تھا, اگر تھا تو بہت کم لوگوں کو تھا. ٹھیک ہے, جو اسٹرالوجرس تھے وہ تو جانتے تھے, لیکن اس کے بعد سے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا. لیکن یہاں پہ ایک چیز جیسے ابوبکر صاحب نے شروع میں بات کی, یہاں پہ ایک بہت بڑا اختلاف ہے کہ ایجز اسٹارٹ کیسے ہوتی ہیں اور ان کا ٹائم پیریڈ. ٹھیک ہے, ٹائم پیریڈ تو ان کا 2160 سال کا ہے, ٹھیک ہے, جو ایک ایج کا ہے, لیکن کس وقت اسٹارٹ ہوا اور کس وقت اینڈ ہو رہا. مثلاً ایج آف پائسز کس وقت اسٹارٹ ہوئی اور کس وقت اینڈ ہو رہی ہے, اس کے اوپر بہت بڑا ڈفرینس ہے. اسی طرح ایج آف ایکویریس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. ایک اسکول آف تھاٹ بالکل ہے جو کہتا ہے کہ مڈ 1900 میں 19th سینچری جو تھی جو اس کے اندر اسٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے, اور ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے جو ابھی کہتا ہے ابھی 300-400 سال باقی ہیں ابھی. ٹھیک ہے, اس کے اسٹارٹ ہونے میں. اب اگر آپ اس کو آپ کانسٹلیشنز کے اوپر اگر دیکھیں تو کانسٹلیشنز ایک دوسرے کو, آسمان کے اوپر جب آپ کانسٹلیشنز دیکھیں تو کانسٹلیشنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اوور لیپ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, جو ایکچوئل سائز کانسٹلیشنز کے اسٹرالوجی کے اندر تو ہم ان کو 30 ڈگری کے اوپر کاؤنٹ کرتے ہیں نا, 30 ڈگری فکس کر دیا کہ 30 ڈگری ایکویریس ہے, 30 ڈگری پائسز ہے, 30 ڈگری ایریز ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب آسمان میں ہم دیکھیں تو کانسٹلیشن ایک دوسرے کو اوور لیپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اس ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ابھی ایج آف پائسز میں ہی ہیں, لیکن جو ایکویریس کا اوور لیپ ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہوا وہاں پہ. ٹھیک ہے, اور اس کو ختم ہوتے ہوتے کم از کم 300 سے 400 سال بھی اور مزید لگیں گے, 300-400 سال اور مزید لگیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ جس طرح بات کی کہ ابوبکر صاحب نے جو بات کی کہ سن 2000 جب 00 جب اسٹارٹ ہوا 2000 سال پہلے. ٹھیک ہے, تو 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ کے جو پیدائش کا ٹائم ہے ان کے بعد سے جو ہے ادھر سے اگر کاؤنٹ کریں تو اگر 2160 سال ابھی نہیں ہوئے موجود, ابھی اس وقت 2160 سال نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, تو وہ جو کاؤنٹنگ کچھ جو کاؤنٹنگ ہے وہ کرتے ہیں سن 200 سے آلموسٹ حضرت عیسیٰ کے بعد سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سے یہ سارا سلسلہ جو ہے آگے اسٹارٹ ہوتا ہے اور یہ تقریباً 2300 میں جا کے یا 2400 کے اراؤنڈ جا کے یہ چیز کمپلیٹ ہوتی ہے پوری پائسز کی ایج. ٹھیک ہے, لیکن جو اس کی اوور لیپنگ ہے, اوور لیپنگ کے اندر کانسٹلیشن کا جو ایکویریس کا ہے وہ ٹائم اسٹارٹ ہو گیا ہوا, کیونکہ ایکویریس کی کانسٹلیشن پائسز کو اوور لیپ بھی کرتی ہے. تو وہ فیز وہ ایک اسکول آف تھاٹ جو وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت جتنی بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ہو رہے ہیں وہ کیونکہ اوور لیپنگ ہو چکی ہوئی ہے, ٹائم جو ہے اوور لیپ میں آ گیا ہوا ہے, تو اس لیے وہ سارا فیز جو ہے وہ اس وقت اسٹارٹ ہے. جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ہم دیکھ رہے ہیں وہ ابھی پراپر ایج آف ایکویریس اسٹارٹ نہیں ہوئی, لیکن وہ اوور لیپ پیریڈ اسٹارٹ ہے. تو یہ ہم اس وقت اس فیز کے اندر جانا شروع ہو گئے ہیں کہ جس طرح آپ دیکھیں کوئی بھی چیز جب اسٹارٹ ہونے والی ہوتی ہے تو وہ اس کی انڈیکیشنز پہلے سے دینا شروع کر دیتے ہیں. مثلاً اگر آپ ویسے ہی اگر بات کر لیں ویدک ایسٹرالوجی میں بھی اگر آپ بات کر لیں تو
سیٹرن یا جوپیٹر یا بڑا پلانٹ کوئی بھی یا کوئی بھی پلانٹ جو ہے وہ جس وقت اپنی آخری ڈگریز کے اوپر چل رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے اگلے ہاؤس کے اگلے سائن کے امپیکٹس بھی کہیں نہ کہیں پہ لانا شروع کر دیتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کسپ. جی جی ٹھیک ہے، جسے ہم پلانٹری زوڈیکل کسپ کہتے ہیں جسے. ٹھیک ہے، اس کے امپیکٹس بھی کہیں نہ کہیں سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بالکل ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ اس وقت جو ایک مین اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ ایج آف ایکویریس کو فالو بھی کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایج آف ایکویریس کا جو ہم کسپ والا ایک پیریڈ ہے نا جو وہ اس میں سے گزر رہے ہیں. لیکن دوسرا اسکول آف تھاٹ وہ بھی ہے جو انہوں نے ٹائم چلیں، ایک اچھی چیز ہے کہ اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، اور ایک اور مزے کی بات ہے کہ اس پر پاکستان میں ریسرچ ہو رہی ہے. پاکستان میں ریسرچ ہو رہی ہے، 2 اسٹرالوجر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کر رہے ہیں اسی ٹاپک کو، کیونکہ بہت بڑا ٹاپک ہے. اس ٹاپک کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کمپلیٹ کریں گے آپ کے ساتھ، کہ یہ ٹاپک ہی اتنا لمبا ہے اور جتنی بھی اس ٹاپک پہ بات کی جائے 1-2 ویڈیو میں تو اس کو کور نہیں کیا جا سکتا. اس کے اوپر کمپلیٹ ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اب ہم تینوں کو اجازت دیں، لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا. اللہ حافظ.